السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچے آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی، آج ہے اسلامیات کا اگلا ٹاپک ہے ہمارا نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے نماز جنازہ کا مفہوم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے مفہوم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز جنازہ اور اس کا مفہوم۔ دنیا میں انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس امانت ہے نا، کب اللہ تعالیٰ مطلب ہماری روح لے لیں کچھ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو زندگی کی مقررہ مدت پوری کرنی ہوتی ہے، ہونے پر موت آنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے۔ ترجمہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر جو بھی جاندار ہے اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ ٹائم کے لیے میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، دفناتے ہیں۔ اس سے پہلے، دفنانے سے پہلے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آخری جو دعا ہوتی ہے اس ٹائم جو نماز ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ کہلاتی ہے، اور وہ میت کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ میت کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لباس ہوتا ہے جو میت کو پہنایا جاتا ہے، جو مردہ انسان ہوتا ہے اس کو پہنایا جاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ کفن۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے اور عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مطلب ہے تو یہ فرض نماز جنازہ، لیکن اگر کچھ دوسرے لوگ اس کو ادا کر دیں تو باقی لوگوں کا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی مذہب میں اتنا میت کو دفنانے کا اتنا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں کہ احترام نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں بہت عزت و تکریم کے ساتھ میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سب لوگ امام کے پیچھے کعبہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، جس میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت ہے بلکہ غم زدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی آتا ہے آ کے افسوس کرتا ہے تو بندے کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ چلیں جی کوئی تو آیا ہے ہمارے پاس، مطلب کسی کو تو ہماری جو ہم پہ جو مصیبت آئی ہے یا جو پریشانی ہے اس کا دکھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے نا کہ مطلب انسان کو اچھا لگتا ہے نا، غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب ہم اگر کوئی پریشان ہے، کوئی غم زدہ ہے، تو جب ہم اس کے جا کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش، دیکھیں کوئی کسی کا دکھ کم نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان صرف اس سے پوچھ لیتا ہے کہ ہاں تمہیں کیا پریشانی ہے، یا تھوڑے سے اس کو دل کو تسلی دے دیتے ہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ باہمی غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے، اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ ایمان، یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے نا کہ آج اگر اس انسان کی موت واقع ہوئی تو کل ہم نے بھی جانا ہے ہی، آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ ٹھیک ہے۔